اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں کو اسکرینس پہ شو ہو رہا ہے، ہمارا جو سبق ہے وہ ہے نامور سپہ سالار محمد بن قاسم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے نامور سپہ سالار محمد بن قاسم، جو کہ آپ لوگوں کی بک کے پیج نمبر پر ہے 81، 82، 83 اور 84۔ ان پیجز کے اوپر آپ کا یہ چیپٹر ہے۔ تو ہم لوگ اپنا چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا محمد بن قاسم کا جو تعارف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پکچر آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے محمد بن قاسم کی۔ تاریخ پیدائش جو ان کی ہے وہ ہمارے پاس ہے 694۔ جائے پیدائش یعنی جس جگہ پر وہ پیدا ہوئے وہ جگہ تھی عرب طائف۔ قبیلہ جو ان کا تھا وہ تھا ثقفی۔ صلاحیتیں: دلیر، بہادر، اعلیٰ قائدانہ۔ اہم کارنامہ: ان کے جو اہم کارنامے بہت سارے ہیں، ان میں سے یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اہم کارنامہ یہ ہے کہ 712 میں 17 برس کی عمر میں یہ نوجوان کم عمری میں لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا۔ ان دنوں سندھ پر راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ کون حکومت کرتا تھا ان دنوں سندھ پر؟ راجہ داہر۔ وہ بہت ظالم اور جابر حکمران تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے لشکر کے ساتھ زبردست لڑائی کے بعد راجہ داہر کو شکست دی۔ راجہ داہر مارا گیا۔ ظالم اور جابر راجہ کو شکست دے کر برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ہمارے پاس محمد بن قاسم کا تعارف آ گیا۔ اب ہم لوگ اپنا سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس سبق کے جو الفاظ معنی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ معنی سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن بتا دوں۔ یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ بحری جہاز ہے جو کہ لڑائی میں مختلف استعمال کیے گئے تھے، اور یہ محمد بن قاسم ہے جو اپنی سواری پر سوار ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ دلیر تھے، بہادر تھے اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اب اس سبق کے الفاظ معنی جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سبق میں الفاظ معنی کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے نامور، جس کے معنی ہے مشہور۔ نامور مشہور۔ سیکنڈ ورڈ ہے سپہ سالار سردار۔ سیکنڈ ورڈ ہے سپہ سالار سردار۔ قائدانہ کہتے ہیں لیڈر یا رہنما کو۔ قائدانہ لیڈر یا رہنما۔ نمبر 4 ورڈ ہے خون ریز، خون بہانے والا۔ خون ریز، خون بہانے والا۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس ریاست، ملک۔ ریاست کے کیا معنی ہے؟ ملک۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا۔ ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا۔ انتقال، موت یا وفات، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ 8 ورڈ ہمارے پاس ہے بے اختیار، خود بخود۔ بے اختیار، خود بخود۔ 9 ورڈ ہے فریاد، جس کے معنی ہے مدد مانگنا۔ فریاد، مدد مانگنا۔ مغرور کے معنی ہیں گھمنڈی یا غرور کرنے والا۔ گھمنڈی یا غرور کرنے والا۔ بندرگاہ، بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ بندرگاہ، بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ نیکسٹ الفاظ ہمارے پاس ہیں یہاں پر محصور، گھیرا ہوا یا قلعہ بند۔ محصور کے کیا معنی ہیں؟ گھیرا ہوا یا قلعہ بند۔ وسط کے معنی ہیں ہمارے پاس درمیان۔ وسط، درمیان۔ نیکسٹ ورڈ ہے عقیدہ، ایمان۔ اس کے بعد ہے ہمراہ، ساتھ۔ جابر، ظالم۔ سلطنت، حکومت۔ سلطنت کے کیا معنی ہے؟ حکومت۔ اس کے بعد ہے رہا، آزاد کرنا۔ رہا، آزاد کرنا۔ لشکر، باقاعدہ فوج۔ لشکر، باقاعدہ فوج۔ صلاحیت کے معنی ہے ہمارے پاس لیاقت یا سمجھ۔ صلاحیت کی کیا معنی ہے؟ لیاقت یا سمجھ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے بک کی طرف۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بک کے پیج نمبر بتا دیے تھے کہ وہ ہمارے پاس تھے۔ بک کے جو پیجز نمبر ہیں وہ ہمارے پاس تھے 82۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے سبق کا نام ہے نامور
مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اب یہاں پہ ایک اسٹوری ہے اور وہ اسٹوری ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، جزائر لنکا سے ایک جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ان تاجروں کے بچے اور بیوائیں سوار تھیں جن کا لنکا میں انتقال ہو گیا تھا۔ جہاز جب دیبل کراچی کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ جس وقت ڈاکو جہاز کو لوٹ رہے تھے اس وقت بے اختیار ایک عورت کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فریاد اے حجاج۔ حجاج بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ عورت کی فریاد جب حجاج کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ان قیدی بچوں اور عورتوں کو قید سے رہائی دلانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں سندھ پر راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت پر بڑا مغرور تھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے اور قیدی عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ لیکن راجہ داہر نے خط کے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو۔ اس جواب پر حجاج نے راجہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے بک کے نیکسٹ پیج کی طرف۔ حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ فوج کو حملے کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ بھیجا گیا ان کو حملے کے لیے؟ 2 مرتبہ، لیکن دونوں دفعہ ناکامی ہوئی۔ تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ یہ نوجوان کم عمری کے باوجود بے شمار خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ بہت بہادر اور دلیر تھا اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کر کے شریفانہ طور سے حکومت کرنے کا وعدہ کرو تو مسلمان لشکر واپس چلا جائے گا۔ لیکن راجہ داہر نے لڑائی کا فیصلہ سنایا، لہٰذا محمد بن قاسم نے بھی اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار کیا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ قلعہ کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس شہر کے وسط میں ایک مندر تھا جس پر ہر وقت سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ یہ بات جب محمد بن قاسم کو معلوم ہوئی تو اس نے فوج کو جھنڈے کے گرانے کا حکم دیا۔ جھنڈے کے گرتے ہی لوگ ہمت ہار بیٹھے اور مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ دیبل کے بعد مسلمانوں نے کئی دوسرے شہروں پر آسانی سے قبضہ کر لیا۔ راجہ داہر کے لشکر نے دریائے سندھ کے کنارے ڈیرا ڈالا۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے ایک زبردست لڑائی کے بعد راجہ داہر کے لشکر کو شکست دی۔ راجہ داہر مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح صرف 17 سال کے ایک کم عمر نوجوان نے اپنے مختصر سے لشکر کے ہمراہ وطن سے ہزاروں میل دور ایک ظالم اور جابر راجہ کو شکست دے کر نہ صرف اس کی سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔